أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر عظيم شهر مبارك شهر المواساة شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. رمضان شریف کے 2 عشرے مکمل ہو رہے اور آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. محترم اور مکرم مقدس مہینہ ہے. اللہ نے قرآن شریف کے نزول کی برکت سے اس کو بڑا تقدس، تکرم اور عظمت نصیب فرمائی. اس میں علماء کا کلام ہے کہ چونکہ رمضان شریف بہت ہی عزت اور آفرین اس لیے اس میں قرآن نازل فرمایا. اور یہ قول بھی علماء کا ہے کہ نہیں، چونکہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے اس لیے اللہ نے اس مہینے کا احترام بڑھایا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے اور رات کا قیام تراویح اس کو سنت بنائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہے کہ بما بہت ساری کمزوریوں کے، ناتوانیوں کے، آزار کے، امراض و اسقام کے، رمضان المبارک کے معمولات مسلمانوں کے صحیح چلتے ہیں. نوجوان، بڑے، بوڑھے، بیماران تک روزے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی ہوں گے اور صحت بھی ہوگی اور پورا سال ہوگا، لیکن رمضان شریف پھر نہیں ہوگا. اس لیے رمضان المبارک کا تقدس امر مسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض فرمائے اور نہ رکھنے والے 2 معذور بتائے. ایک جو بیمار ہو، علماء دین کہتے ہیں کہ اس کو بیمار کہیں گے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہو یا ہلاکت کا اندیشہ پیدا ہوتا ہو. کسی مسلمان ڈاکٹر کا اور دین کے مفتی کا قول اس میں معتبر ہوگا. بدائع الصنائع اور مبسوط. ہر مرض نہیں ہے اور ہر بیماری عذر نہیں ہے. بہت سارے جو پیٹ کی بیماریاں ہیں، معدے کے امراض ہیں، ان کا بہترین علاج ترک طعام ہے، کھانا چھوڑ دینا ہے. اور اس کی مشق رمضان شریف میں بڑی اچھی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ افطار میں اور سحر میں احتیاط کی جائے. زندگی کے لیے عبادت کی بڑی ضرورت ہے. زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو وہ ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو،
بغیر عبادت کے زندگی تو باعث سخت شرم ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. انسان ہے اور عابد زاہد و مسلم نہیں ہے. فرمایا بدترین گمراہ ہے اور جانوروں سے گیا گزرا ہے. حق تعالیٰ اس کی انسانیت کو قبول نہیں کر رہا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ انسان کی تخلیق یہ قرآن اور عبادت کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترک طعام ایک لمبا وقفہ ہے. رات کے آخری حصے سے لے کے رات دوبارہ شروع ہونے تک. ثم اتم الصیام الی اللیل. جب رات آنے لگے دن ختم ہو جاتا ہے اور مسلمان افطار کر لیتے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک افطار نماز سے پہلے ہونا ضروری اور مغرب کی نماز میں افطار کی وجہ سے تاخر اور توقف مان لیا گیا ہے. پھر رمضان شریف میں عجب شان سے قرآن ہے. دیکھو اگر کوئی عالم دین یا قاری حافظ ویسے ہی نمازوں میں قرآن شریف پڑھتا رہے ترتیب سے، جیسے بعض ساتھی ہمارے اسلامی چاند کی پہلی تاریخ پر پہلا پارہ پڑھ لیتے، فجر میں شروع کر کے عشاء میں پورا کر لیتے، پھر اگلے دن دوسری تاریخ ہے دوسرا پارہ. میں نے ایک جید عالم کو کہا کہ یہ خلاف سنت طریقہ ہے، پیغمبرانہ اعمال کی خلاف ورزی، کیونکہ آپ کے جو قراءات مروی ہے وہ تو اور شان کی ہے. آپ جمعے کی فجر میں لازماً سجدہ و دہر پڑھتے تھے، تو یکم ہو یا 10ویں ہو یا 20ویں ہو اور جمعہ پڑھ گئے تو آپ تو نہیں پڑھ سکتے، آپ تو سپاروں کا خیال کرتے ہیں. لیکن رمضان شریف میں اس کے لیے ایک مستقل نماز بڑھا دی گئی اور اس کو صلاۃ التراویح کہتے ہیں. تراویح کے معنی ہے آرام آرام سے پڑھ. حافظان صاحبان موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں، وہی نہ رغد چوت. حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا وصلاوا ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمر والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق فی فرصت قریبت بحمد اللہ ونعمہ وشکرہ. وہاں کی تلاوت دنیا کے سامنے کس شان و شوکت سے پڑھتے ہو. الحمدللہ عہد میمون سے لے کر عہد مقدس سے نبی اور صحابہ کے دور سے آج تک 20 رکعت تراویح کا عمل ہے اور اس کے بعد وتر پڑھائے جاتے ہیں. اہل حق اور اہل نظر کو سمجھنا چاہیے. صحابہ کرام کے قبور کو اللہ رحمت اور رضوان سے بھرے. انہوں نے کیا احسان کیا کہ ہر رات کو 1 رکعت میں 1 رکوع، 20 رکعت اور 20 رکوع، اور 27ویں رمضان کو 540 رکوع پورے ہو جائیں گے اور ختم ہو جائے. اور علماء نے لکھا کہ بغیر کسی عذر کے پہلے ختم کرنا مناسب نہیں، صحابہ کی ترتیب کو نہ توڑا جائے. ہم احفظ هذه الامہ واتقنها. وہی اس امت کے حافظ اور سب سے بڑے مضبوط لوگ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان پر رضوان و غفران کی بارش کرے. اللہ علماء دین نے لکھا ہے اگر کوئی بیمار ہو گیا اور اندازہ یہی ہے کہ مرض کے زور سے یا دوائیوں کے ترتیب سے شاید کل کا روزہ نہ رکھ سکے اور تراویح پڑھ سکتا ہے تو تراویح پھر بھی پڑھا کرے. مستقل نماز ہے. اتنی اچھی بات ہے نماز تراویح. ویسے بغیر کسی عذر کے تراویح سنت بیٹھ کر پڑھنے کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن صلاۃ التراویح کی فقہاء نے اجازت دی ہے. جامع المزمرات میں لکھا ہے دقت اور گرانی کی وجہ سے بھی جب یہ خطرہ ہو کہ شاید میں 20 پورے نہ کر سکوں تو بیٹھ کے پڑھ لیں. لأن تراویح من الترویح، سلف صالحین ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے. اجمیوں کو حکم دیا کہ تم 4 کے بعد تھوڑا سا بیٹھا کرو، کم از کم 3 دفعہ سبحان ذی الملک والملکوت پڑھ سکے. اس دوران کوئی چائے پانی پینا چاہے تو بھی اجازت ہے. شریعت کے اچھے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان شریف کی راتیں جاگ کے گزاری جائے. پسندیدہ بات. حافظ ابن الحمام نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ سلف تراویح اتنی طویل پڑھاتے تھے کہ بس فارغ ہو گئے اور سحری تیار ہے، سحری کھالی اور فجر تیار ہے، اور اسی طرح رمضان گزارتے. مدرسے میں رات کو کوئی کام تھا، جنریٹر میں کچھ فرق تھا، ساتھیوں کا خیال تھا کہ فجر کے بعد، میں نے کہا نہیں، رمضان کی راتیں ہی جاگنے کی ہے. ٹھیک کرنے والوں کو ابھی بلواؤ اور ڈبل ریٹ دو. پوری رات لگے رہے، الحمدللہ فجر تک اس کمی کوتاہی کو درست کر لیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. پورے دین کے اطراف و اکناف پر نظر رکھنی پڑے گی. اہل خانہ نے کہا کہ ہم تو پوری رات سو ہی نہیں سکتے. میں نے کہا رمضان کی راتیں کہاں ہیں؟ رمضان کی راتیں تو عید کی طرح ہے. شکر کرو اللہ کا، اس پر اور شکر ادا کرو کہ آپ اس بہانے سحری تیار کرنا، مختلف سالن بنانا، بال بچوں کا سب کا خیال رکھنا، کسی کا روزہ رہ نہ جائے، کیونکہ سحری رہنے سے کمزوری تو آتی ہے. تو میں نے کہا ایک انتظامی مسئلے میں اللہ نے آپ کی راتیں جگائی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ عبادت گزاروں کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے، جتنے عبادت گزار ہوں گے سب کے برابر اجر منتظم کو ملے گا. اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شام کو افطار کرائے، کھجورے بانٹے، ٹھنڈے شربت پلائے، روزے داروں کی آؤ بگت ہو جائے. من فطر افطر او فطر صائما بشربت لبن او مائے. جس نے روزہ افطار کیا اور دوسرے کو بھی افطار کرایا، خواہ دودھ پلایا یا شربت پلایا، قیامت کے میدان میں اللہ اس کو پیاسا نہیں ہونے دے گا. کتنا بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا. کتنی بڑی تکلیف ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے اعزاز و اکرام ہوگا کہ یہ روزے دار ہے. خاص کر یہ محنت مشقت والوں کا ایمان دیکھنے کا ہے.
ہم اور آپ تو ٹھنڈی جگہوں میں رہتے ہیں اور اکثر وقت آرام میں گزرتا ہے، اور ہمیں تو ڈر ہے کہ ہم سے احتساب نہ ہو کہ آپ کا کیا روزہ ہے. آپ کو تو آمنے سامنے پنکھے اور ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. اب تو حال میں بھی ایئر کنڈیشن اہل خیر نے لگائے. آؤ دیکھو منڈیوں میں کیسے بوریاں اٹھاتے ہیں، کیسے ٹرک خالی کرتے ہیں اور ٹرک بھرتے ہیں. تو جسم ہے جو فولاد کا ہے، عزم ہے جو سچے ایمان کا ہے. بڑا رشک آتا ہے ان کے ایمان پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کچھ لوگ زمینوں میں محنت مشقت کر کے، مزدوری کر کے، میلے کچیلے پسینے چھوٹے ہوئے، آپ کو دیکھا تو وہ رک گئے کہ ہمارے کپڑے بھی ایسے ہی ہیں، جسم بھی ایسا خراب ہے. نبی الانبیاء اور رسول المرسلین، آپ اٹھے اور ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے. بخاری شریف میں آپ نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تھا داؤد علیہ السلام، وہ بھی محنت مشقت میں لگا رہتا تھا، اور اللہ کو محنت مشقت والے بہت زیادہ پسند ہے. تم کو ان پسینوں کا بھی، محنت کا بھی، پیاس اور بھوک کا بھی اجر ملے گا. بخاری میں فقام لہ ممتنن، آپ ان کے سامنے ایسے کھڑے ہو کہ ارشاد فرمانے لگے جن کی جیسے ان کا شکریہ ادا کرتے ہو محنت کا، پسینوں کا. آئے ہائے کیا قدردان پیغمبر ہے، کیا شاہد و جہاں ہے، کیا غریب مسکین امتی کو آپ کیا تبکی دیتے ہو، شاباش دیتے ہیں. اللہ اللہ کو کروڑوں اربوں کرب و درود و سلام ہو اس عظیم مقتدر پیغمبر پر جو کل کائنات کے لیے خیر اور جامع پروگرام لے کے آیا ہے. آپ شوربہ پسند کرتے تھے، لوکی پسند کرتے تھے. عائشہ بی بی کو کہتے بی بی عائشہ شوربہ زیادہ بناؤ، ہم پتلا کھا لیں گے، پڑوس والوں کا بھی حصہ نکل آئے گا، ہو سکتا ہے کوئی غریب مسکین آئے. بخاری شریف میں ہے کہ عشاء کے بعد مہمان بٹتے تھے، جو مسجد میں لوگ دور دور سے آ کے ایمان لاتے تھے، لا چکے ہیں، سیکھ رہے ہیں. مرکز اسلام تھا پورے کائنات میں. ابو بکر صدیق 10 مہمان لے گئے، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 6، 100-150 رہ گئے. آپ نے اعلان کیا کہ ان سب کو میں کھانا لاؤں گا. آپ گھر گئے اور تمام بیویوں کے گھر سے سالن اور روٹی جمع کر کے باہر لے آئے. ایک بیوی کے گھر شہد تھا، آپ نے کہا واہ یہ تو آسمان و زمین کا خوراک ہے، ہر جگہ عزت کا ہے. اور ایک بیوی کے ہاں سرقہ نکلا، آپ نے کہا جس گھر میں سرقہ ہو وہ نہ کہے کہ ہمارے یہاں سالن نہیں ہے، یہ تو بہت بہترین سالن ہے. ہر ایک کو شاباش دے رہے ہیں، خوش کر رہا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. فکر مند نبی، غمخوار پیغمبر، قدر و منزلت کے تاجدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک شخص جو خربوزے لے کے آیا، اور عجیب خربوزے تھے، خربوزوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے تھے، اور ان خربوزوں کے اوپر معمولی سا شبنم جیسے ہریالہ اگا تھا. آپ نے پہلی مرتبہ ایسا خربوزہ دیکھا. آپ نے اس کو یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ میرے اپنے باغ کے ہیں، اور یہ وہ نسل ہے جس کا ہر خربوزہ میٹھا ہوتا ہے. آپ نے کہا یہ حال انبیاء کا ہے،
اور مسلمانوں کا ہے، ان کی ہر گڑی قیمتی ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ خربوزہ جو ہے یہ بزرگ پھل ہے، نیک صالح پھل ہے، اور جب وہ جانے لگا جس برتن میں خربوزے لے کے آیا، آپ نے صحابہ کو کہا اس کو کچھ دو نا۔ انہوں نے کہا سونا پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا سونا بھرو اس میں۔ مورخین لکھتے ہیں جتنے باغ کی قیمت تھی اتنا سونا آپ نے ایک دفعہ اس برتن کو بھر کے دے دیا۔ یا رب صلی وسلم علیہ۔ اور آپ فرماتے تھے انبیاء بچاتے نہیں نہ جمع کرتے، وہ تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ خیرات و حسنات بھی دیکھے۔ ایک آدمی نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کچھ سختی شروع کی، صحابہ اس کو سمجھانے کے لیے، آپ نے صحابہ سے کہا تم صرف اس کو سمجھاتے ہو، اس کی تسلی کے لیے مجھے بھی کہو کہ کچھ نہ کچھ تو دو۔ کہا اکیلے اس کو ڈانٹنے لگے، اور پھر اس کو کہا اگر آپ میرے پاس کوئی چیز دیکھیں گے نا تو میں کوئی بزدل اور بخیل پیغمبر نہیں ہوں۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت بعد دوبارہ آیا، آپ نے اس کو دیکھ کے مسکرائے اور بڑی آؤ بگت سے اس سے ملے۔ حالانکہ ہمیں جب پتہ چل جائے کہ یہ مانگنے آئے تو ہم کہتے ہیں باہر نکالو، پکڑو اسے۔ لوگ بھی خراب ہو گئے، بہت زیادہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جب کچھ دیر گزری آپ نے کہا یہ احد پہاڑ کے نیچے ایک ریوڑ چر رہا ہے بھیڑ بکریوں کا، یہ پورا لے جاؤ۔ کہا حضرت یہ تو سینکڑوں ہے، کہے تو سینکڑوں نہیں ہے، ہزاروں ہے، تو آپ کی نیت کر چکا ہو۔ قبیلے میں گیا اور کہا یا ایھا الناس ان محمدا یؤتی فیؤتی۔ وہ حضرت دینے پر آتے تو ایسا ریوڑ کے ریوڑ دیتے۔ اور وہ صحابی کو جو سورہ اخلاص سنائی تھی اعرابی کو، اور وہ بڑا کڑا ہو گیا اور نعرے لگائے ایسی لوگوں کی طرح، نعم الالہ الہنا، واہ خدا زندہ باد، واہ خدا تو زندہ باد۔ کیا اچھی صورت نازل کی ہے، کیا بہترین صورت ہے، یقبل الیسیر و یعطی الجزیل۔ تھوڑا سا عمل قبول کر کے اتنا زیادہ دیتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو کہا یہ شخص ابھی آیا اور قرآن تم سے زیادہ جاننے لگا، حالانکہ جنگل اور پہاڑوں کا آدمی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف قریب ہوئے، کا ایک بہترین اونٹنی ہے اور بہت دودھیا ہے، بس آج کل میں بچے دینے والی ہے، وہ دینا چاہتا ہوں اس شخص کو جس کے قرآن فہمی سے آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے کہا آپ کے آنے سے پہلے میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف اس کو اونٹنی دے رہا ہے، اور جنت میں ملائک کو حکم ملا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے 87,000 جنتی اونٹنیاں سجا لے۔ اب جب صحابہ نے یہ سنا تو جب وہ آدمی عبد الرحمن والی اونٹنی لے کے باہر نکلا تو ہر صحابی نے اونٹ پکڑا ہے، کہا یہ بھی ہے، یہ بھی آپ کا ہے۔ 1,000 اونٹ جمع ہو گئے، اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہے، یہ آسمان سے بڑھ کر صدق ہے، زمین کے طول اور عرض سے بڑھ کر اس میں سچائی بھری ہوئی ہے۔ ہمیں قدر کرنا چاہیے دینی مسائل کی۔ تو ایک بات تو یہ کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور فرض کل قرض ہے۔ اگر خدا
اگر کسی وجہ سے بھی کسی کا فرض روزہ چھوٹ گیا ہو رمضان شریف ختم ہونے کے بعد جتنا جلد اس کا اعادہ کرے بہتر ہوگا. فعدۃ من ایام اخر. اگر عمر ایسی حالت میں ہے کہ شاید نہ رکھ سکے، صحت توانائی قابل کفایت نہیں ہے، تو پھر فدیہ ادا کرے. ہر روزے کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ہم سر سایہ فطرانہ دیتے. فطرانہ گندم اور آٹے کے حساب سے 2.25 کلو کی قیمت بنتی ہے 100-120 روپے. کھجور کے اعتبار سے اس سے زیادہ، کیونکہ وہ 3.5 کلو ہے. پنیر کے اعتبار سے اس سے زیادہ، وہ بھی 3.5 کلو ہے. جو کے اعتبار سے بھی زیادہ بنے گا، اور کشمش کا اعتبار بھی ہوگا، وہ بھی 3.5 کلو ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور و زمانے میں گندم روم سے منگوائے گئے اور بڑے مہنگے پڑ گئے، اور بہت پسندیدہ ہوا صحابہ کو. انہوں نے کہا ہم اس سے دینا چاہتے ہیں فطرانہ. کنٹرول پر منگوائے باہر ملک سے، اور جو صحابہ میں بڑھ گئے تو انہوں نے کہا اس سے فطرانہ ادا کرتے. تو صحابہ نے مشورہ کیا اور کہا نصف سا من برن، گندم یا آٹے کا آدھا سا کافی ہے. تو یوں آپ کو سہولت ہاتھ آئی، اور بس 100 کا نوٹ ہے اور 120 ہے. ورنہ رمضان شریف کا فطرانہ یا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانے کا بھی نصاب ہے. اور اگر کھجور یا جو پنیر اور کشمش ان چیزوں کو لگائے تو ساؤم من زبیب و ساؤم من شعیر، ہر چیز کا پھر 1 سا ہے، اور 1 سا 3.5 کلو ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے اور اللہ نے ان کو مال و دولت نصیب کی ہے، وہ گندم اور اس کے آٹے کا حساب نہ دے، وہ کشمش کا حساب دے. پنیر معلوم کر کے کتنا بکے گا، 3.5 کلو کتنے کا آئے گا، جو کا حساب لگائے. کھجور بھی کمزور بھی ہے اور بہت قیمتی کھجور بھی. مطلب یہ ہے کہ عبادت احسن اسلوب سے ہو، عمدہ طریقے سے ہو. اللہ رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، مرد مسجد میں اور عورتیں اپنے اپنے گھر میں. تمام مسجد معتکف ہے، جہاں جہاں جماعت کڑی ہوتی ہے وہ سب جگہ اعتکاف کیے. اور خواتین اپنے لیے ایک کمرہ جس میں اس کا مصلی بچھتا ہے اور اس کا بستر لگتا ہے، وہاں نیت کر لیں. پورے گھر کی نیت تو علماء نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن ایک کمرے کی اجازت دی ہے جس میں وہ نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرے گی اور اعتکاف پورا کرے گی. خواتین کا اعتکاف مردوں کی نسبت زیادہ آسان ہے. معتکفین کی راحت و آرام کے لیے ان کو علیحدہ جگہ بنائی جاتی ہے، ورنہ حدیث میں پیغمبر اخیر میں اس پہ ناراض ہوئے تھے اور آپ نے کہا اولا اخبیہ، کیا خیمے لگائے ہوئے ہیں، گرا دیے سارے، منع کیے. معتکف ذرا مختلف حال میں ہوتا ہے، ساتھی تلاوت کر رہا ہے اور وہ لیٹنا چاہتا ہے، تو فقہاء نے کہا کہ اس ضرورت کے لیے جگہ مخصوص ہو سکتی ہے.
خواتین کے لیے بھی اس طرح، لیکن وہ کمرے میں اکیلی ہے یا 2-3 بیویاں گھر کی اور ہیں، تو سارا کمرہ یا حال جو ہے اس پر نیت اعتکاف ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ جن کاموں سے روزہ متاثر ہوتا ہے ان میں ایک اپنی حلال بیوی سے مباشرت بھی ہے، فرمایا اس سے بھی پرہیز کرو اعتکاف میں۔ تمام وہ اعمال جس سے شہوت پیدا ہوتی ہے حرام ناجائز ہے، اور معتکف کو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ بعض لوگ کسی ضروری مریض کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر یہ بیماری بڑھ گئی یا اس کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑا یا خدا نہ خواستہ یہ مر گیا تو مجھے انتظام کرنا ہوگا، تو ایسے مخصوص شخص کے لیے اجازت دی ہے جو پہلے سے معلوم ہے اور مریض ہے۔ اس طرح کی اجازت تو نہیں دی ہے کہ گھر کا کوئی فرد بیمار ہو اور میرے بغیر 20 نہ ہو تو میں باہر جاؤں گا، یہ اس کی اجازت علماء نے نہیں دی ہے، لیکن یہ اجازت دی ہے کہ ایک شخص معلوم معروف بیمار ہے اور اس کی تیمارداری میں اس شخص کی ضرورت ہے، تو علماء تو کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے آپ اس کی تیمارداری کریں، اعتکاف میں نہ بیٹھے، لیکن اس کا عمل ہے 30 سال کا 25 سال کا کہ وہ اعتکاف کرتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ پہلے سے نیت کرے اور مقررہ وقت پر جب اس بیمار کو ضرورت ہو تو باہر جائے، اس کو ڈاکٹر سے ملوائے، اسپتال لے کے جائے، اس میں گھنٹہ لگے یا 20 گھنٹے لگے، یہ سب اعتکاف کا دورانیہ ہے۔ ہندیہ میں تاتار خان کے حوالے سے یہ قاعدہ درج ہے۔ اس سے اس کی اجازت بھی نکلی کہ بعض اسٹوڈنٹس کالج اور یونیورسٹی پڑھنے والے ہمارے بچے بیٹے وہ بھی بڑے دیندار ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ کچھ کم نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کریں گے، لیکن ہمارے پریکٹیکل بیچ میں آ رہا ہے، ہمارے ایک ضروری امتحان ہے، اگر وہ ہم نہ دے تو ہمارا سال ضائع ہو جائے گا، ان کو بھی نیت کر کے جانے کی اجازت ہے۔ بعض اوقات دینی ادارے کے لیے جو تعاون جمع ہوتا ہے، بعض احباب مخلصین وہ ایک خادم یا ایک اس کو سمجھتے ہیں کہ بس وہی آئے، تو اس طرح کے ضروری کام کی بھی معتکف نیت کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے مسائل ہر مولوی سے نہ پوچھو، اس کو معلومات بالکل نہیں ہے۔ اچھے بھلے لوگوں نے اعتکاف پر کتابیں لکھی اور سینکڑوں مسئلے غلط لکھے۔ کوشش یہ ہے کہ ہماری طرف سے پہلے ایک پمفلٹ شائع ہوتا تھا احسن المسائل میں، رمضان کے مسائل بھی تھے، روزے کے، اعتکاف کے۔ اب ہمارے ساتھی بھی ایسے سست ہو گئے کہ شائع نہیں کیا، لیکن بہرحال اپنے نمازیوں کے پاس قدیم موجود ہے، اور نہ میں خود موجود ہوں، سارے بیان کرتا ہوں۔ اعتکاف میں بھی میں ایسا ہی بیٹھتا تو ہوں، 40 سال کا عمل ہے، لیکن اب وہ نہ طاقت ہے اور نہ وہ ہمت ہے، بہت سارے ادویہ اور بہت ساری مشینری سانس میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ جو کتابیں لکھنے والے مولوی ہے یا جلباز ڈاکٹر ہے، وہ تو کہے گا وہ جی بہت کیا آپ نے بس، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس قسم کے طے شدہ امراض اور ان کے علاج معالجے کے لیے ضروری جگہ جان بچانے اور آرام پہنچانے کے لیے
معتکف پہلے سے نیت کر کے پھر نکل سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ اعتکاف سنت نہیں، اعتکاف نفل ہوگا. تو اعتکاف نفل بھی 10 دن 10 رات کی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. یہ 10 دن 10 راتیں آدمی گھر گزارے اور یہ 10 دن 10 راتوں کا اکثر حصہ مسجد میں گزارے، زمین و آسمان کا فرق ہے. جبکہ احادیث و آثار سے پتہ چلتا ہے. اچھا، وہ تصنیف والوں نے پرچی بھیجی کہ ماہنامہ الاحسن جو ابھی شائع ہوا، رات کو اس کا تعارف ہوا ہے، مکمل اعتکاف کے مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل شائع ہے. چلو یہ تو اور اللہ مبارک کرے، اور اللہ تعالی عزیزم محمد ہمایوں مغل احسنی کو اور ان کے رفقائے کار کو جزائے خیر دے کہ الاحسن جو ابھی نکلا ہے رات کو ادارے پہنچا ہے اس کو حاصل کرے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی بڑی تسلی ہو. جزاک اللہ. بہرحال یہ تمام مسائل قابل عمل ہے. روزے پورے کرنا، تراویح دل سے پڑھنا، مسجد میں دیر تک رہنا، آخری عشرے میں مسجد میں مجاور ہونا. یہ مجاور ہے نا معتکف. دربار کا مجاور تو آپ جانتے ہیں، مسجد کے مجاور کو نہیں جانتے. دربار کا مجاور جو ہے وہ غلط ہے. وہاں جو بیٹھے ہوئے ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے ہاتھ کہاں ٹوٹے ہوئے، پیر کہاں سے نکلا ہے. شاید عجائب گھر میں بھی ایسے نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ کا قہر، عذاب، پٹکار ان پر نازل ہوا. اللہ دکھاتا ہے کہ بابا ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا جو 24 گھنٹے وہاں دھوپ میں بیٹھے، تو اور کیا کرے گا بابا. ٹھیک کرنے والا میں ہوں. رب العالمین کہتے ہیں میں احسن الخالقین ہوں، بہترین پیدا کرنے والا ہوں. خدا کی شان ہے کہ لوگ عبرت نہیں لیتے. اب جو جائز جگہ ہیں جیسے مسجد، مدرسہ، ان کے لوگوں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی مدینہ منورہ سے آئے. جلوے برس رہے، نور برس رہا ہے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کے اپنے خاص بندے ہیں. ان پر الوہیت کے جلووں کے اور نبوت کے برکتوں کے آثار ہیں. حسن عقیدہ و حسن عمل پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ بہت ساری ضروری باتیں میں نے کہہ دی، اور بہت سارے ضروری باتیں ہیں جو اور کرنی ہے. یار زندہ اور صحبت باقی. نماز کے بعد بھی آپ پرچیاں دیتے ہیں، اچھی پرچی لکھا کرو جس کا عوام کو، اجتماع کو فائدہ ہو. رات کو عشاء کے بعد، تراویح کے بعد بھی جب بیٹھتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی پرچیوں کو اولیت دی جائے، اور ایسے رکے لکھ کے دیا کرو جو مجلس کے لیے، عامت المسلمین کے لیے نفع اور فائدے کے باعث ہو. چونکہ ماشاءاللہ 3 گھنٹے تفسیر کا درس آج بھی ہوا ہے، اور دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. تو اب اللہ تعالیٰ جمعہ خیر و عافیت سے پڑھوائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے پورے عالم کے مسلمانوں کے روزے پورے فرمائے اور خوب قبول فرمائے. ہمارے اور آپ کی تراویح، تلاوت، ذکر، دعا، اللہ کے دین پر خرچ کرنا، صحیح طرح زکوٰۃ ادا کرنا، صحیح طرح فطرانے دینا، اور آبائے اسلام، یتامیٰ، مساکین کو اللہ حاجات پوری فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. اور یہ جو حکمرانوں کی دلدلی مچی ہوئی ہے،
और नए नए मसाइल उनकी वजह से कौम को पेश आ रहे हैं और लोगों को एक तूफानी बदतमीजी में गिरफ्तार कराया है। अल्लाह ताला इस ऊंट को किसी करवट बिठाए और इसका ऐसा नतीजा निकाले कि आइंदा वो कमरान चोरी चकोरी और उसका खानदान सब लोग उससे परहेज कर सके। अदलिया को भी अल्लाह जुर्रत दे, हक परस्ती की तौफीक दे और कौम को भी हक व बातिल पहचानने की सलाहियत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बीमारों को सेहत शिफा दे, मुसलमान मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे शहर कराची और पूरे मुल्क में बाकायदा अमन कायम करे। हमेशा के लिए यहां से दहशत वहशत कत्ल गारत लूट कसूट बदमनी बेअमनी खत्म फरमाए। हिफाजत कायमा दायमा मुस्तमिर्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा के लिए नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन व अस्वीला अल्लाहु अकबर कबीरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अहमद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान व मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन इअतकफ़ल अशरल अवाख़िर मिन रमज़ान ईमाना व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अख़रजह अश-शेख़ान व कसीरुन मिनल मुहद्दिसीन अन-नक़्क़ादीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन करीम मलिकुन बर्रुन व रब्बुर रऊफ़ुर रहीम। अहमदुका हम्दल हामिदीन व अश्कुरुका शुक्र शाकिरीन व अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिन नबिय्यीन व रसूलिल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़न मिन बादी व मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम
ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. مسجد میں آواز ہر جگہ پہنچتی ہے. نمازیوں کے سامنے گزرنا بدترین گناہ ہے. فجر کی میں پڑھ رہا تھا, اس نے ایک رکعت پڑھا کر ایک طرح سلام پھیرا, پھر اس کو یاد آیا کہ ایک رکعت باقی ہے. کیا اس صورت میں وہ کھڑے ہو کر نماز پوری کرے؟ جی ہاں, بہتر یہ ہے کہ نماز پوری کرے, آخر میں سجدہ سہو کر لے. بعض مرتبہ لوگ گاڑی میں سفر کرتے اور ڈرائیور گاڑی کو نہیں روکتے. جو صورت میں سیٹ پر نماز پڑھی جائے گی. قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں, وہ جہاں بھی ہو باوضو ہونا چاہیے. آپ فرض نماز میں کتنی مرتبہ لقمہ لے لینا اور دینا مناسب؟ کیسی فرض نماز ہے جو بار بار لقمے مانگ رہے ہیں؟ وہاں یہ لقمے پلیٹ میں ڈال کے اس کو نماز سے پہلے کھلا دو. عرض یہ کہ ایک آدمی کے جسم میں اتنی تکلیف ہے کہ وضو تیمم نہیں کر سکتا, اس کے جسم کو تکلیف ہے, تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ایسی تکلیف ہے جیسے اس وقت لوگ ہو رہی ہے, زخم ہے, خون ہے, جسم پٹا پھولا ہے, تو پھر لکھا ہے کہ اس کو کوئی اور وضو کرا دے. ایک شخص کے گھر میں ٹی وی ہے, بڑے شوق سے فلم اور ڈرامے دیکھتا ہے. بڑی بات ہے کوئی امامت کرتا ہے, اس کی امام مقتدیوں کی نماز کیسی. اس زمانے میں ٹیلی ویژن دیکھنا اخبار عالم کا ایک حصہ ہے. علماء دین اگر اس طرح بے خبر رہے تو وہ نہ نماز پڑھا سکتے ہیں اور نہ کسی مشرک اور زندیق کا جواب دے سکتے ہیں. بڑے پیمانے پر اسلام کے خلاف میڈیا میں کام ہو رہا ہے. عرصہ دراز تک ہم بھی سخت ممانعت اور سخت روش پر قائم رہے, لیکن طلباء جب یہاں شہید ہوئے اور اس دن کا ہڑبونگ دیکھا میں نے, اور اس کے بعد جب میں نے خود پریس کانفرنس کی اور میڈیا اور اخبار کو سمجھایا اور تمام شبہات ختم ہو گئے اور اکابر علماء بہت خوش ہوئے, تو میں سمجھ گیا کہ علماء دین کے لیے اس میں گنجائش ہے کہ وہ صرف اس لیے کہ بھئی عالم میں ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے, اس وقت مسلمانوں کو کس طرح زد و کوب کیا جا رہا ہے, ان کے عقائد اور نظریات پر کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں. چنانچہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر بعض اوقات اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے اور مضبوط نظر کے علماء وہ اس چیز کے دور رہنے سے بہت زیادہ بے خبر ہے, اور ایسے ہے جس طرح پرائمری اور نرسری کے بچے. تو یہ بہت زیادہ فاصلہ ہو رہا ہے. اب علماء دین کو یہ زہر کا گھونٹ پی کے اسے استعمال کرنا ہوگا اور مخصوص افراد کو اس کے دیکھنے کی اجازت دینی پڑے گی. ایک عالم دین کراچی میں ہمارے دوست ہے, بڑے اچھے فقیہ اور مفتی ہے, اس نے ٹیلی ویژن کے خلاف کتاب لکھی. میں نے ان باتوں کا ایک خلاصہ اس کو یہاں دفتر کے سامنے سنایا. وہ لکھنے پر پشیمان ہوا. اس نے مجھے کہا کوئی اصل نہیں مل رہی. میں نے کہا اصل تو بخاری میں 100 جگہ ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ آج رات کو
رحمت اور برکتوں کے خزانے نازل ہوئے. پھر فرمایا آج رات کو بلائیں، فتنے، وبائیں، سازشیں نازل ہو گئی. میں تمہارے گھروں کے بیچ میں دیکھتا ہوں کہ فتنے برس رہے ہیں. کون اٹھائے تمہیں اور تمہاری بیویوں کو کہ عبادت کرو؟ میں نے کہا یہ پاک پیغمبر کو یہ فتنے کیوں دکھا رہا ہے؟ یہی تو ٹیلی ویژن ہے. یا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہوگا اور یا پھر گلپانا ڈانس کرے گی. دونوں نظر رکھنے پڑیں گے آپ کو. آپ کا یہ خیال ہو کہ صرف آپ اور آپ کی داڑھی اور سفید ٹوپی، ایسے ٹیلی ویژن آپ نہیں بنا سکتے. اس قسم کی سینکڑوں روایتیں موجود ہیں. یہ روایتیں کیوں پیش آئی؟ یہ سامنا امت کو کرنا تھا. بخاری صلاۃ الکسوف میں ہے، آپ نماز کسوف سورج گرہن پڑھا رہے تھے. کبھی آپ آگے ہوتے تھے، کبھی بہت تیزی سے پیچھے ہوتے تھے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا، آپ نے کہا مجھے جنت سامنے لائی گئی، میرے خواہش ہوئی کہ انگور کا ایک خوشہ توڑ دوں. توڑ دیتا تو قیامت تک تم اسے کھاتے ہو، ختم نہ ہوتا. پھر میں نے جہنم دیکھی بالکل بھری ہوئی لوگوں سے، اور میرے سامنے آئی. میں ڈر گیا کہ کہیں مجھے نقصان نہ دے، اس لیے میں پیچھے بھاگا. یہ جہنم نبی کو کیوں دکھا رہا ہے؟ نبی کا مقام تو معصوم ہے، ان کا مرتبہ تو نہایت مقدس ہے. یعنی اس جہنم کو دیکھنا بھی جہنمیوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے. تو اس قسم کے واقعات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس ناکارہ ذریعے کو بھی اچھی نیت سے دیکھنا اور دکھانا ضروری ہوگا. اللہ اکبر. بخاری شریف میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سامنے پہاڑوں سے اترتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے، لبیک اللہم لبیک، اور وہ بھی پیچھے آئے اور طواف شروع کر دیا. پھر فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور اس نے بھی طواف شروع کیا. تھوڑی دیر بعد حضرت بہت گھبرائے اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ میں نے دجال کو دیکھا لاؤ لشکر کے ساتھ کعبے کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اور آپ نے کہا افریقہ سے ایک بادشاہ آئے گا، اس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلی ہوگی، موٹی موٹی، بد شکل، بد نظر، بد چلن، بد کردار. وہ یہاں پہنچتے ہی کعبے کو گرا دے گا اور حجر اسود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے کے جائے گا. آپ نے کہا اس کے بعد آسمان و زمین نہیں رہیں گے، یہ قیامت کا ابتدا ہے. یہ تمام مناظر آپ کو دکھائے گئے ہیں تاکہ امت اس کے ساتھ مانوس ہو جائے اور وہ برے حالات سے، ڈراؤنی شکلوں سے، ٹیلی ویژن اور میڈیا کی زندقت اور الحاد سے متاثر بھی نہ ہو، ڈرے بھی نہیں، ان کو جواب مہیا کرے. تاہم اگر کوئی بچے اور وہ سابقہ تقویٰ پر قائم رہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا خیال یہ کہ علماء دین کو اور اس قسم کے بزرگوں کو جو قوم کے امام، خطیب اور استاذ الاساتذہ ہے اور جہان کو وہ اسلامی رنگ میں بدلنا چاہتے ہیں، اس کو موجودہ زمانے کی میڈیا، جس کا ایک حصہ ٹیلی ویژن بھی ہے، زہر کا گھونٹ پی کر سخت بخار میں ڈاکٹر کونین تجویز کرتا ہے. وہ ویسے منہ میں ڈالے تو الٹیاں آ جائے گی، لیکن جب مرض سخت ہو تو ڈاکٹر پھر تیشہ اور ڈریپ اور اس کے بعد کٹنگ، سرجری تک تجویز کرتا ہے. اسی میں صحت اور زندگی ہے. چلو حضرت میں تفسیر کا شاگرد ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے مضبوط عالم محراب و ممبر سے محبت کا آمین آمین. ضرور. حج اور عمرے کے واپسی پر لوگ خیرات کرتے ہو، کہتے ہیں یہ سنت ہے. خیرات کے لیے کیا برائی ہے؟ خیرات وہ کرتے ہیں، کھائیں گے لوگ درد آپ کے پیٹ میں. حج پر جانے سے پہلے بھی خیرات کرے، واپس آ کے پھر شکریہ کی خیرات ہے کہ اللہ نے مجھے حرمین دکھائے، طواف اور سعی اور عمرے نصیب کیے.
دعائیں مانگی، تلاوت ہوئی، حرم کی نمازیں نصیب ہوئی۔ اب جو لوگ نہ جا سکے اور وہ مبارکباد دیتے ہیں، ان کو گرم گرم بریانی، بہترین دودھیا روٹی اور بچیا کا قورمہ کھلائے بما حلوے اور آئس کریم کے، تو یہ عمرہ اچھا قبول ہوگا۔ بدعتی کہتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اسلام ہی دکھ نہیں، عید میں تیسرا عید نہیں ہے تو جمعے کو کیوں عید کہا گیا ہے؟ جمعہ تو ہے نا، وہ تو پہلے سے عمر بن عبدالعزیز نے علماء کو سونا اپنی اصلی حالت میں رکھے اور چاندی سامان کی قیمت کے لیے آگے بیچتے رہو، یہ قول کس کا مجھے معلوم نہیں، میں سارے اقوال کا ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ قرآن میں آیا ہے کہ قردۃ خاسئین، وہ بندر بن گئے، وہ لوگ تو پھر مر گئے، یا یہ آج کل والے بندر ہیں، بس بندر بنائے گئے، اب تم ان کی نسل کیوں معلوم کرتے ہو؟ آپ کا ان سے کیا واسطہ ہے؟ آپ کا بندر سے کوئی تعلق ہے یا ان سے؟ یہ جو کہا کہ موجودہ بندر ان میں سے، یہ صحیح نہیں، معذبین پورے ہلاک ہو گئے۔ مسلم شریف کی روایت منکر ہے، اس کا انکار خود مسلم کے استاد بخاری نے کیا ہے۔ حدیثیں تو ہر طرح ہے، فاتحہ خلف الامام کی حدیثیں نہیں، امین بالجہر کی حدیث ہے، رفع یدین کی حدیث ہے۔ علماء احناف نے احادیث کا انکار تو نہیں کیا، لیکن جوابات دیے اس کو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے تراویح پڑھی اور وہ وتر امام کے ساتھ پڑھے تو وہ اس کے بعد تراویح پڑھ سکتا ہے؟ تراویح جو بچی ہوئی ہے وتروں کے بعد پڑھے گا، وہ موقت ہے۔ اگر کسی کی مرضی کی وجہ سے روزہ افطار کرنا پڑے اور وہ دوبارہ روزہ رکھنے پر قادر ہو تو فدیہ دے نہیں، فعدۃ من ایام اخر، اتنی گنتی پوری کرنی پڑے گی، بس جان نکل گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہم عاجزوں کا رمضان شریف روزے، تراویح، تلاوت، درس، بیان، دورانیہ تفسیر قبول فرمائے، وقت موعود میں بطریق محمود تکمیل و تتمیم فرمائے۔ اللہ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول کرے، جن کے لیے فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ جو بیماران ہے رب العزت صحت شفا دے، جو باہر ملکوں میں برسر روزگار ہے اللہ انہیں حفاظت کرے، جو نہیں ہے اللہ ان کو عزت کا روزگار دے، اور شہر بھر میں ملک بھر میں اللہ امن و امان حفاظت قائمہ دائمہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔